جو پہلے لوگ اولیاء اللہ گزرے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا، وہ قرآن پڑھتے اور سنتے روتے مالک کی بارگاہ میں۔ کبھی یہ سننے کو میں بیان کروں نا، یا آپ نیٹ پہ لکھا کریں قاری عبدالرحیم کلیم، تو سننا الگ ہے، سنانا الگ ہے، قرآن پاک کے حقوق کا عنوان الگ ہے۔ یہ تو مجموعی طور پہ میں سعادت حاصل کر رہا ہوں، اپنے ناظرین سامعین کو سنا رہا ہوں تاکہ کچھ شوق پیدا ہو کہ سننے والے کس طرح سنتے ہیں۔ ایک دن سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے یار ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ ابن مسعود قرآن پڑھتے ہیں، کیسے انداز میں پڑھ رہے ہیں؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں میں قرآن سنا رہا ہوں، دو جہانوں کے سردار نبیوں کے امام قرآن سن رہے ہیں، اور اچانک سنانے والا کہتا ہے میں پہنچا ہوں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فرمایا میں جب اس مقام ذی شان عالی شان تک پہنچا تو اچانک محبوب کریم نے فرمایا قال حسبک، میرے یار ابن مسعود بس کرو۔ صحابی کہتے ہیں میں محبوب کے چہرے کو دیکھتا ہوں، چہرہ ایسا ہے ما رأیت ولا سمعت بمثلہ فی الناس کلہم بمثل محمدی، کسی آنکھ نے ایسا چہرہ دیکھا نہیں، کسی کان نے ایسا سنا نہیں، رحمان نے کوئی اس کے علاوہ اور چنا نہیں، ایسا چہرہ۔ صحابی کہتے ہیں محبوب قرآن سن سن کر اس طرح اللہ اکبر سسکیاں لے رہے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی ہے، ہم قرآن پڑھ بھی نہیں رہے سن بھی نہیں رہے، کیسے سن رہے ہیں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے محبوب آپ کو آپ کے چہرے پہ سفید بال آئے، بڑھاپا کیوں آ رہا ہے؟ فرمایا مجھے فلاں فلاں صورت کے فکر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ قرآن کا ایسا فکر ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، وہ جانتے ہیں یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ پک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لیکن ہمارے حالات کیا ہے؟ ہمیں قرآن کا فکر ہی نہیں، کتنی علوم یاد ہے قرآن یاد نہیں، کون قرآن پڑھائے گا، کون پڑھے گا؟ آپ المیہ دیکھیں، اکثر دیہاتوں سے غریبوں کی اولاد کہیں سے دور افتادہ علاقے سے وہ حافظ آئیں گے، ہمیں قرآن سنائیں گے، ہمارے بچے، جبکہ قرآن ایسی چیز ہے سبحان اللہ، دلوں کا نور ہے، جینے کا شعور ہے، زندگی کا دستور ہے، حیاتی کا منشور ہے، اور اللہ نے عرش سے نازل کیا ہوا نور ہے، ایسا سرور ہے کہ دنیا داروں کے پاس زمین کی چیزیں ہیں اور قرآن والوں کے پاس عرش برین کی نعمت ہے۔
میرے سنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، میرے ناظرین سامعین جتنی بہن بھائی ہیں، آج عہد کرو، یہ مبارک قبولیت کی راتیں ہیں، اور عہد کرو اپنے اللہ سے، ہم اپنے بچوں کو، بیٹی کو، بیٹوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے انشاءاللہ، اور قرآن سنیں گے۔ مزہ تو تب ہے نا قرآن سنائیں، بیٹا ہمارا ہو اور وہ ممبر پہ کھڑا ہو قرآن سنا رہا ہو، مصلی رسول پہ ہو وہ قرآن سنا رہا ہو، اس کے ماں باپ سے پوچھو تیرے لیے خوشی کے لمحات، وہ کہتے ہیں ہاں، اس لمحہ خوشی کے اس پیارے لمحے سے کوئی نہیں ہوتا جب میرا بیٹا قرآن پڑھتا ہے، میں اس کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہوں، تراویح پڑھتا ہوں، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، بڑی خوشی ہے۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، لوگوں قرآن پڑھا کرو، قرآن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ ما من شفیع افضل منزلة عند اللہ یوم القیامت من القرآن، قرآن سے بڑا سفارشی کوئی نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، قرآن کہے گا اللہ یہ بندہ گناہگار ضرور ہے لیکن اللہ میرا یار ضرور ہے، اس کے گناہوں کو نہ دیکھ، میرے ساتھ پیار کو دیکھ لے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، بعض قوموں کی اللہ رفعت کرتا ہے، اقواماً، بعض کو اللہ تعالی عزت دیتا ہے، رفعت دیتا ہے، بلندی دیتا ہے قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ آج پوری قوم پریشان حال ہے، ہو سکتا ہے بات سمجھ نہ آئی ہو، قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، آخری 3 منٹ کی بات ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، مہنگائی کے طوفان، گندے حکمران اور الٹے سیدھے قیامت کی نشانیوں جیسے جہان، یہ سارے معاملات کیوں آ رہے ہیں؟ یہ اصل وجہ یہ ہے معیشت جو برباد ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اعرض عن ذکری، اللہ کے ذکر قرآن سے اعراض کر لیا۔ وما هو الا ذکر للعالمین ان هو الا ذکر للعالمین ولقد یسرنا القرآن للذکر۔ آپ دیکھیں مساجد میں شعر و شاعری اشعار سنائے جاتے ہیں، قصے اور ڈوڑے سنائے جاتے ہیں، قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے ہیں جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اولئک ہم الغافلون، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب کیسی ہے۔ ما من شفیع افضل منزلة عند اللہ یوم القیامت من القرآن، قرآن سے بڑا سفارشی قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا۔ آؤ قرآن سے بڑا برکت والا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے۔ آج ہمارے حالات کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو بھلا دیا، قرآن کو پڑھ کر چھوڑ دیا۔ اکثر دنیا، خاص کر اللہ اکبر، رمضان کیوں آیا ہے کبھی سوچا ہے؟ 30 برس ہو گئے مجھے واز کرتے ہوئے، اس سال جو بات سمجھ آئی ہے کہ رمضان آیا ہے ہماری ریپیئرنگ کے لیے، دھلائی کے لیے، ہماری پوری کی پوری صفائی کے لیے، دل، دماغ، اعصاب۔ ہم سوچیں کہ چھوٹے چھوٹے 9 عمر بچے قرآن سنا رہے ہیں، ہم نے پڑھ کر بلا دیا ہے۔
اخبار روزانہ پڑھتے ہو، قرآن نہیں پڑھتے؟ ہمارے گھروں میں ساری آوازیں ہیں، خبریں کی آوازیں ہیں، گانوں کی آوازیں ہیں، سواری مسلمان کی ہے، آواز شیطانوں کی آوازیں، مسلمان کے گھر میں شیطان کی آوازیں نہیں۔ دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے لوگوں قرآن کی آواز کو عام کرو، اللہ کی رحمت کی برکھاں برسے گی۔ ہم اللہ سے دعا کر دیکھیں، اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے والا بنا، قرآن سننے والا بنا۔ ہمارے اکثر مسلمان، وہ پہلے جو مسلمان تھے 10 نمبر کا چشمہ لگاتے رمضان مبارک میں۔ مجھے یاد ہے نانی اماں کی عمر تھی 90 سال، 10 نمبر کا چشمہ، بڑی سائز والا قرآن، پوچھتی آج کتنے پارے پڑھے ہیں؟ میں نے کہا نانی اماں ہم تو اپنا ایک ہی سپارہ روزانہ یاد کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے پوچھا نانی اماں تو آپ کتنا؟ کہتی ہے بس 3 سے 4 سپارے میں پڑھ لیتی ہوں، ایک سحری میں، ایک فجر کی نماز کے بعد، ایک بارہ دوپہر میں، ایک کوئی شام کو ٹائم ملے ٹھیک۔ ایسے مبارک وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ افسوس ہے اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ افسوس ہے اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ گل گئے گلشن گئے، اتبا کی دھتورے رہ گئے، شور والے شد چل گئے، اتنا بے شورے رہ گئے۔ وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل ہوئے، بیماریوں کا شکار ہوئے۔ کبھی دیکھا ہے ایسے حالات پہلی نسل میں کبھی کسی نے نہیں دیکھے؟ آج حکمرانوں سے لے کر عوام تک، نمازیوں سے لے کر بے دینوں تک، کوئی آدمی منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ ہر آدمی کے منہ پر ماس ہے۔ قانون جو بنا ہے، وجہ اس سے پوچھتے ہیں یہ وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہر آدمی گناہوں کی وجہ سے منہ نہیں دکھا سکتا۔ آدمی کی خوبصورتی ہے ناک میں، ناک دکھانے کے قابل نہیں رہے ہم۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ گناہ ہے ہمارے۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا ہے۔ افضل عبادت امتی تلاوت القرآن۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ جو افضل عبادت ہے، ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنے گھر میں جائیں، بچوں کو کہیں بیٹا سورہ ملک سناؤ، سونے سے پہلے آیت الکرسی سناؤ، بیٹا آخری صورتیں سناؤ۔ اگر وہ نہ سنائیں تو ہم سنانا شروع کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنا آخرت کا فکر نصیب فرمائے، اپنا ذکر نصیب فرمائے، مرنے کی تیاری نصیب فرمائے، آخرت کی سرداری نصیب فرمائے۔ اللہ اس اپنے گھر کو تا قیامت تک شاد و آباد فرما۔ اس کے بانیان کو اللہ دارین کی فلاح، نجات، کامیابی، کامرانی نصیب فرما۔ جتنی میرے بھائی رمضان مبارک میں عبادات کر رہے ہیں، اللہ تمام کو رمضان مبارک کے فیوز و برکات سے مالا مال کر دے۔ اللہ ہمارے دیش کی خیر فرما۔ خصوصی قبولیت کی گھڑی ہے، آخری ایام ہیں رمضان مبارک کے، بہت ہی مبارک دن ہے، تو دعا کریں اللہ یہ وائرس، یہ بیماری، یہ ساری شرمندگی کے کام اللہ ہمیں نجات عطا فرما۔ ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اور اس سے شرمندگی ندامت کیا ہوگی؟ اللہ ہماری غلطی ہے، ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔
اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق بخشے، قرآن پڑھنے والا بنائے، اللہ کریم ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آخری میری درخواست